جہاں صدائے رمضان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین کرام، 9 نیوز HD کے لائیو اسٹوڈیو سے رمضان المبارک کی اسپیشل ٹرانسمیشن صدائے رمضان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے آپ کا میزبان محمد لقمان رضا۔ ناظرین و سامعین، صدائے رمضان المبارک، حقیقت میں یہ رمضان المبارک کی آواز، یہ اسپیشل ٹرانسمیشن بہت ہی خوبصورت انداز، خوبصورت عنوانات کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔ مختلف عظیم ہستیوں کے حوالے سے تذکرے ہو رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ رمضان المبارک کی برکتوں، رحمتوں کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ جو اس ماہ رمضان المبارک میں ہماری روحانی ضروریات ہیں اور روحانی تشنگی کے لیے ضروری عوامل ہیں، ان پر گفتگو ہو رہی ہے۔ آج کا موضوع بھی اسی حوالے سے بہت اہم ہے، انفاق فی سبیل اللہ، یعنی راہ خدا میں خرچ کرنا۔ راہ خدا میں خرچ کرنے کی فضیلت کیا ہے، قرآن و سنت میں اس کا حکم اور اس کی رغبت اللہ رب العزت اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کیسے دلائی ہے، اس پر آج گفتگو ہوگی۔ ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے ہمارے معزز مہمان، اسلامک اسکالر جناب علامہ یاسر حسین قادری صاحب۔ ان کے ساتھ ہمارے مہمان ثنا خان آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کریں گے جناب علامہ محمد الیاس قادری صاحب۔ میں آپ دونوں معزز مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین سامعین، انفاق فی سبیل اللہ کی اہمیت اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگی؟ اگرچہ لفظی معنی تو یہی بنتا ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اس کے معنی اور مفہوم پر علامہ صاحب مزید کلام بھی فرمائیں گے۔ یعنی اللہ کے راستے میں چاہے وہ واجب صدقات ہوں یا نفل صدقات ہوں، جو بھی خرچ کیا جائے یہ انفاق فی سبیل اللہ ہی کے زمرے میں آتا ہے۔ تو اس حوالے سے واقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ اور اسی طرح دیگر صیغوں کے حوالے سے قرآن مجید فرقان حمید میں اکثر یہ ذکر موجود ہے۔ نماز کے ساتھ ہی اللہ رب العزت نے زکوٰۃ یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا حکم دیا ہے، اور اس کے علاوہ بھی انفاق فی سبیل اللہ کا کئی مقامات پر ذکر ملتا ہے۔ آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے بہت زیادہ رغبت بھی دلائی، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی فضیلت بھی ارشاد فرمائی، ہمیں بھی بتایا کہ کیسے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اور خود اپنے اسوہ کاملہ سے یہ مبارک عمل کر کے بھی دکھا دیا۔ تو اس حوالے سے قرآن مجید فرقان حمید جب ہم پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں تو پہلا پارہ اور سورہ بقرہ، اسی میں اللہ رب العزت متقی لوگوں کی جہاں دیگر نشانیوں کا ذکر فرماتا ہے، وہاں یہ بھی فرماتا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ یہ متقی وہ ہیں کہ جنہیں ہم نے جو کچھ عطا فرمایا ہے، جو ہماری نعمتیں ہیں، ان میں سے اللہ کے راستے میں یہ خرچ کرتے ہیں۔ تو بس اسی سلسلہ کلام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ جناب علامہ یاسر حسین قادری صاحب، راہ خدا میں خرچ کرنا، اس کا وسیع تر معنی اور مفہوم، اور پھر قرآن و حدیث ہی کے ضمن میں روشنی میں انفاق فی سبیل اللہ کیا ہے، تاکہ ہمارے ناظرین کو رہنمائی حاصل ہو اور اس عمل کی طرف رغبت ملے ہمیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رمضان کی بابرکت گھڑیوں میں اتنا عظیم اور اتنا مبارک موضوع جو آج کے لیے منتخب کیا گیا اور مجھے گفتگو کے لیے آپ نے حکم فرمایا، میں شکر گزار ہوں آپ کا اور پوری ٹیم کا۔ مرحبا۔ مفتی صاحب، قرآن کریم میں متعدد بار اللہ پاک نے خرچ کرنے کا حکم بھی دیا، بالکل جیسے آپ نے انٹرو میں فرمایا کہ علامتیں بیان فرمائی مومنین کی، اور اللہ پاک نے حکم بھی فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم، سبحان اللہ، سبحان اے امر کے سیغے کے ساتھ، امر کے سیغے، اللہ خرچ کرو
اس میں سے جو ہم نے تمہیں عطا کیا. سبحان اللہ. وہ کسی درویش کا جملہ بھی ہے نا پنجابی میں جی کہ وہ دتے وچوں ہی دینا، بے شک. یعنی اس کی دیے میں سے وہ کہتا ہے میری راہ پہ خرچ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، جو ہم نے تمہیں دیا. جو ہم نے تمہیں دیا. یا یہاں پہ ان کا ذکر، یعنی ان سے مراد تمام ایمان والے صحابہ کرام، متقی سبھی. جی. اور پھر چوتھا پارہ شروع ہوتا ہے لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنْفِقُوا مِمَّا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک. اور میں ہرگز تم نیکی کو نہیں پا سکو گے یہاں تک کہ جو چیز تم خود اپنے لیے محبوب رکھتے ہو وہ خدا کی راہ میں خرچ نہ کرو. اللہ اکبر. اور جب یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی تو حضرت انس بن مالک راوی ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے، اور کہتے ہیں حضرت ابو طلحہ ایک صحابی تھے اور ان کا باغ مسجد نبی کے سامنے تھا. ٹھیک. اور وہ باغ جو تھا وہ انہیں بڑا پسند تھا. غالباً بئرہا اس باغ کا نام ہے. ٹھیک ہے. تو جب یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی تو وہ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اللہ اکبر. اور آ کر کے عرض کر دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ باغ مجھے اپنے سارے باغوں سے پسندہ محبوب ہے. جی. تو آج کے بعد یہ باغ میں راہ خدا کے لیے وقف کرتا ہوں، جیسے آپ کا من چاہے آپ اس میں تصرف فرمائیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی جو سب سے محبوب چیز ہے اسے اللہ کے راستے میں قربان کیا جائے، خرچ کیا جائے. اور پھر اس میں ایک بڑا خوبصورت مجھے واقعہ یاد آ گیا. جی. 29 پارہ سورہ قلم کی آیت نمبر 16 سے لے کر آیت نمبر 34 تک، جی، یہ 18 کے قریب آیات بنتی ہیں. بڑا خوبصورت ایک قصہ ہے جو اللہ پاک نے بیان فرمایا. سبحان اللہ. اور اس کو انتہائی خوبصورت پیرائے میں جو اردو میں لکھا وہ حضور ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری اپنی ضیاء القرآن جو تفسیر لکھی ہے اس میں ان آیات کے تحت آپ بیان فرماتے ہیں. کہتے ہیں کہ ایک آدمی تھا، بنی اسرائیل سے ایک آدمی تھا اور اس کا بڑا خوبصورت باغ تھا. جی. اور باغ بھی تھا، اللہ پاک نے دل بھی خوبصورت عطا فرمایا. اور وہ اپنے باغ میں سے غریبوں کو، فقیروں کو، مسکینوں کو، یتیموں کو عطا کرتا رہتا. وہ کھلے دل غریبوں میں بانٹتا اللہ کے نام پر. جی. تو اس کا وقت آ گیا، وہ بندہ فوت ہو گیا. جی. اور اس کے 3 بیٹے تھے اور بیٹوں نے اب شیطان نے وظف سے ڈال دیے. ہمارے بھی یہی ہوتا ہے نا، تھوڑا سا ہاتھ تنگ ہو گیا جی تو پہلے یہ کرتے ہیں، اگر مسجد میں ہم 100 روپیہ دے رہے ہیں اس کو 50 کر دیتے ہیں. جی. اگر کسی بیوہ کے ہم آٹھا دے رہے ہیں تو وہ آدھا کر دیا. صحیح. کسی یتیموں کے ہم وظیفہ دے رہے ہیں وہ آدھا کر دیا. جی. کسی مدارس کے بچوں کے لیے ہم کچھ دے رہے ہیں تو اس کو کم کر دیا. صحیح. جی حالات ہمارے تھوڑے ٹائٹ ہو گئے. ہم یہ نہیں سوچتے ارے بابا جو مل رہا ہے انہی مسکینوں فقیروں کے صدقے اللہ عطا اور اپنے معمولات کو بندہ سمیٹے اس کو. یہ مادیت پرستی ہے نا جناب. ان کے وہ تھوڑے مادیت گزیدہ تھے تینوں بیٹے. ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہمارا باپ جو دیتا تھا اس وقت دولت کی فراوانی تھی اور ہمارا جو عیال تھا اہل و عیال بھی کنبا چھوٹا تھا. جی. تو اب چونکہ ہماری بھی آگے اولاد ہے تو باغ تو وہی ہے. یہی وسوسے ہمارے ذہن میں بالکل صحیح. بالکل صحیح. جب نیکی سے پیچھے ہٹانا ہوتا ہے شیطان. بالکل صحیح. تو ان کے دل میں یہ انہوں نے باتیں آپس میں کر رہے تھے، اب ہماری آگے اولاد ہے، ہمارے بچے ہیں. جی. تو جو ہمارا باپ کرتا تھا اس وقت ہمارا کنبا اتنا بڑا نہیں تھا، تو اب مہنگائی بھی ہے، اخراجات زیادہ ہیں، تو لہٰذا ایسا کرتے ہیں کہ جو مسکینوں غریبوں فقیروں کو باپ دیتا تھا یہ بند کر دیتے ہیں. اللہ. تو جب باغ ان کا پک کر تیار ہو گیا، پھل خوبصورت لگ گیا، تو رات تینوں نے مشورہ کیا ایسا کرتے ہیں کہ ہمارا ان کے والد کی عادت ایسی تھی کہ مسکین غریب فقیر پھل اترنے کے وقت خود چلے جاتے، اور اسلام کی روح اسی چیز کا درس دیتی ہے. بالکل صحیح. بانٹنے کا، دینے کا، سخاوت کا. اسی لیے تو جب ہم اور آپ بھی پڑھتے رہے جب مدارس میں تو ہمیں یہ چیز پڑھائی گئی میراث میں کہ جب، اور حکم ہے کہ جب میراث تقسیم ہو رہی ہو تو مسکین اور فقراء کا بھی وہاں سے حصہ نکالا کرو. سبحان اللہ. تو وہ اس وقت آ جاتے تو ان کا باپ ان کی جولیاں بھر کے دے دیتا. تو انہوں نے کہا یہ تو آئی جائیں گے کیا کریں. تو تینوں نے یہ مشورہ کیا کہ رات کے اندھیرے میں جاتے ہیں باغ میں، کسی کو خبر ہی نہیں ہونے دیتے، سارا پھل اتار کر پیک کر کے منڈی میں بیچ دیں. جی. تو انشاءاللہ کا لفظ بھی نہ انہوں نے کہا اور ایسے ہی سو گئے.
ٹھیک، کتنی بدبختی ہے. بے شک. سو گئے. اور پروگرام یہ تھا کہ صبح رات کے آخری پہر جائیں گے اندھیرے میں پھل اتار کر کے. تو جب مسکینوں فقیروں کو خبر بھی نہیں ہوگی کہ ہم نے پھل اتارنا ہے، ہم یہ پھل لے کر بیچ دیں گے، تو ان کو دینا نہ پڑے گا. اللہ اکبر. اور ایک کہا کہ جس کو جاگ آ جائے، جس کی آنکھ کھلے وہ دوسروں کو اٹھا لے. صحیح. تو آنکھ کھلی، ان سب کو اٹھایا اور وہ باغ کی طرف چلے گئے. ان میں سے ایک دانا اور عقل مند تھا، نرم دل والا تھا. اس نے کہا بھی کہ یار یہ بات اچھی نہیں ہے، تم فقیروں مسکینوں کو روک رہے ہو، ان کا رزق روکتے ہو، تو یہ بات اچھی نہیں ہے. انہوں نے اس کی نہ مانی. ٹھیک. تو وہ لے کر کے تو باغ میں آگے. جب باغ میں پہنچے، باتیں کرتے ہوئے آ رہے تھے، تو دیکھا کہ باغ میں کوئی پھل تو کیا کوئی پتہ بھی نہیں تھا. اللہ اکبر. اور وہ ساری ٹہنیاں ٹونڈ مونڈ ہو چکی تھی. اللہ اکبر. ایسے تھے جیسے کسی نے باغ کو آگ لگا کر راکھ کر دیا ہو. اللہ اکبر. اب وہ پہلے ان کے دل میں آیا کہ ہم راستہ بھول گئے ہیں، شاید یہ ہمارا باغ نہیں ہے. صحیح. تو رات اندھیرے کی وجہ سے ہمیں شاید پتہ نہیں چلا، بھول کر آ گئے. جی. تو جب انہوں نے رک کر غور و فکر کیا تو انہی کا باغ تھا. اللہ اکبر. صحیح. تو جب یہ دیکھا تو پھر پچھتانے لگے. پھر وہ جو دانا اور عقل مند تھا، اس نے کہا میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ ایسا نہ کرو، تم نے میری ایک نہیں مانی. اللہ اکبر. اب پھر وہ ایک دوسرے کو ذمہ دار ٹھہرانے لگے. تو نے کہا تھا، وہ کہتا نہیں یہ تیرا مشورہ تھا، تو نے کہا تھا. تو آپس میں جھگڑنے لگ گئے. اور پھر جب اس نے سمجھایا کہ بھائی سچے دل سے توبہ کرو، یہ جو فقراء اور مسکینوں کا جو تم نے حق روکنے کی کوشش کی ہے، یہ دیکھو اس کا یہ نتیجہ. وفی اموالہم حق للسائل والمحروم. اللہ تو فرماتا ہے کہ ان کے اموال میں جو سائل ہے، سوال کرنے والا، اور جو محروم طبقے ہیں، ان کا بھی حق ہے. بے شک. تو پھر انہوں نے سچے دل سے توبہ کی. اللہ اکبر. اور سچے دل سے اللہ کی بارگاہ میں مغفرت مانگی غلطی کی اور توبہ کی، اور اللہ پاک نے توبہ قبول فرمائی. اور پھر جو ان کے باغ کو پھل لگا، اللہ نے دیا بدل اس سے بھی زیادہ اچھا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو پتہ چلا کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے مال گھٹتا نہیں ہے. بالکل صحیح. غریبوں فقیروں مسکینوں سے مال روکنے پہ مال پہ اضافہ نہیں ہوتا، بلکہ وہ مال تباہی کی طرف جاتا ہے. صحیح. وہ گھاٹے کا سودا ہے. بالکل صحیح. کہ جو خدا کا حکم ہے تم زکوٰۃ نہ دو کہ مال کم ہو جائے گا. حالانکہ زکوٰۃ کا لفظی معنی ہی یہی ہے، بڑھنا، بڑھوتری اور پاک کرنا. جی. تو یہ جو زکوٰۃ ادا کرنا، 100 میں سے 2.5 روپیے دینے ہیں. اللہ اکبر. اتنا اللہ نے دیا، اور اس کے سال بعد دینے ہیں آپ نے. اور سال 40واں حصہ ہے، 40واں حصہ وہ آپ نے دینا ہے. 100 میں سے 2.5 روپے بنتے ہیں. بالکل صحیح ہے. وہ آپ نے اللہ کی راہ پہ دینا ہے. آج کی زبان میں کہہ سکتے ہیں 2.5%. 2.5%. یہ آپ نے 1 سال بعد زکوٰۃ ادا کرنی ہے. اللہ اکبر. اور یہ وجہ ہے نا جی، آج خاکم بدہن وہ وقت نہ آئے میرا پاکستان ڈیفالٹ کر جائے یا اس طرف جائے. اب سود کی شرح بڑھاتے جا رہے ہیں. بالکل صحیح ہے. اسلامی نظام کی طرف نہیں آتے. اسلام میں بہت خوب جو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ ہے، اس کی طرف ہم جا رہے ہیں، سود کی طرف. اور پھر ہم کہتے ہیں آسودگی ہو، پھر کہتے ہیں لوگ ہماری عزت کریں، پھر کہتے ہیں معاشرے میں یا اقوام عالم ہمیں قدر کی نگاہ سے دیکھے. بالکل صحیح. جس چیز میں برکت ہونی ہے، جس نے گروتھ کرنی ہے، وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا مال ہے. اس سے ہم ہاتھ روکے ہوئے ہیں، تو جنگ والے معاملے میں آگے بڑھ رہے ہیں، تو پھر بظاہر تو تباہی ہے. ہم تو یہود و ہنود سے بھی آگے بڑھ گئے. اللہ اکبر. یہود و ہنود میں بھی رب کے ساتھ جنگ سے آگے بڑھ گئے. اللہ اکبر. یہودیوں کو اسرائیل کو دیکھیے جی، تو وہ 2.5% ان کا وہ سود ہے. آپ ہندوؤں کو دیکھ لیں اپنے پڑوس میں انڈیا میں، صحیح ہے، تو 5-6% ان کا ہے، 4% 19-20 کے قریب، اور 20 ہو چکا ہے. مفتی صاحب 20 ہو چکا ہے. اور جب جنگ میں اتنا نافرمانی میں بغاوت میں اتنا بڑھ گئے آگے، تو پھر یہ ذلت ہے نا کہ آپ ہاتھ پھیلا کر اور بھکاری بنے ہوئے. اللہ اکبر. بالکل آپ صحیح. در در پہ جا رہے ہیں، مانتے ہیں. ارے بابا آؤ اللہ کے قرآن کی طرف آ جاؤ، اللہ کے در کی طرف آ جاؤ، مصطفیٰ کے در کی طرف. سبحان اللہ. سبحان اللہ. آؤ اسی در سے خیر ملے گی. بے شک بے شک. زکوٰۃ کا نظام یہی فرق ہے. یہ دنیا کا یہ جو سرمایہ دارانہ نظام ہے، اس میں بالکل صحیح کہ اس میں ہوتا یہ ہے، اسلامی نظام میں جو مین فرق ایک جملے میں میں بیان کرنا چاہوں تو یہ ہوتا ہے، اسلامی نظام جو ہے معاشی ہمارا،
تو اقتصادی نظام سارا بہت خوبصورت ہے. اسلامی نظام میں امیروں سے لے کر کے زکوٰۃ غریبوں کو دی جاتی ہے. بے شک بالکل صحیح. اور یہ سرمایہ دارانہ نظام میں کیا ہوتا اور ہے؟ جو صاحب نصاب ہیں ان پر فرض ہے اور مستحقین جو ہے ان کا یہ حق ہے. وہی تو میں عرض کر رہا ہوں کہ اسلامی نظام میں امیروں سے لے کر کے مال پیسہ جو ہے زکوٰۃ وہ غریبوں کو دی جاتی ہے. اور یہ سرمایہ دارانہ نظام میں ہو کیا رہا جو پاکستان میں کہ غریب بھی ٹیکس دیتا ہے امیر بھی ٹیکس دیتا ہے. بالکل آپ اس سے بھی لے رہے ہو یار. جو ڈنگ کا آٹا روز خریدتا ہے, اللہ اکبر, جو ہینڈ ٹو ماؤتھ ارننگ کرتا ہے, جو کماتا ہے شام کو اس کے بچے کھاتے ہیں, 500-600 کو دہاڑی, وہ بھی اتنی ہی ٹیکس دیتا ہے ایک صابن کی ٹکی خریدنے پر یا ایک کوئی بھی چیز پرچیز کرنے پر. اور ایک جو ایک دن کا 10 لاکھ کماتا ہے, کوئی آنر ہے کسی فیکٹری کا, وہ بھی خریدتا ہے تو وہ بھی اتنا ہی ٹیکس برابر میں دے رہا ہے. اللہ اکبر. اور بعض اوقات پھر ایسے لوگ جو بے یار و مددگار ہیں, ڈپریشن کا شکار ہو کر خودکشیاں بچوں کو ابھی میں پڑھ رہا تھا خبر کہ بچوں کو اپنے کو خود پہلے زہر دیا پھر آپ خود کھا. اللہ اکبر. گلے پہ چھریاں چلا دی بچوں کے, خود بھی چھری چلا لی اپنے گردن پہ. یہ بے برکتی ہے. آج یہ اسلامی نظام سود کو ختم کر دینا جی اقتدار کے ایوانوں میں بیٹھنے والے احباب تو برکتیں لوٹ آ سکتی ہیں. اور یہ کہتے ہوگا کیسے بھائی, حضرت عمر بن عبدالعزیز سبحان اللہ, عمر ثانی اس کو ان کی سیرت پڑھ کر دیکھیے کہ جب اسے کہا گیا آپ یہ کرنے لگے ہیں زکوٰۃ کا اسلامی نظام لانے لگے ہیں تو یہ پھر معاملہ کیسے چلے گا, ملک کیسے چلے گا, جو ان کے سوالات ہوتے ہیں. تو انہوں نے زکوٰۃ کا نظام نافذ کیا تھا. اور کیا کچھ چند ماہ کے بعد پورے ملک میں ان کی سلطنت کے اندر زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں تھا. اور علامہ صاحب یہ بھی حقیقت ہے, میں نام لیے بغیر یہ بات کرنا چاہوں گا, پاکستان کے ایک میڈیا چینل پہ باقاعدہ آج سے کچھ سال پہلے وہ پروگرامز میں خود دیکھتا رہا, ایک سینئر سیاستدان جو لاء سے بھی ریلیٹڈ, ان کے پروگرام میں باقاعدہ ڈیٹیل میں, اسلامک پروگرام تھا, ڈیٹیل میں یہ بات ہوئی اس پہ کہ اگر پاکستان کے تمام مسلمان جو صاحب نصاب ہیں 1 سال بھی مکمل زکوٰۃ دے دیں تو دوسرے سال کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ہوگا. ایسے ہی ہے. زکوٰۃ جو ہے وہ اللہ کے فرض ہے, ارکان اسلام میں سے ہے. قرآن کریم میں اللہ پاک نے, جیسے آپ نے انٹرو میں اللہ کے قرآن کے آیات پڑھی ہیں کچھ حصہ, تو دیکھیے جہاں اللہ پاک نے اپنی عبادت کا حکم دیا واقعی الصلاۃ اور بلا وصل, ساتھ ہی اللہ پاک بلا فصل اللہ پاک نے ساتھ ہی فرمایا وآتوا الزکاۃ. سبحان اللہ, سبحان اللہ, کہ نماز پڑھو اور زکوٰۃ بھی ادا کرو. حالانکہ زکوٰۃ کا پیسہ بظاہر تو لوگوں میں ہی جانا ہے لیکن اس کو بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا. اور کتنا سونا دین میرا نبی لے کر آیا, کتنا خوبصورت ہے اسلام. فرمایا تم 1 درہم, ایک آج کے دور کی بات کروں, تم 100 روپیہ دیتے ہو نا کسی مسکین کو دیتے ہو تو 1 اجر ہے. اگر پھر تم وہی 100 روپیہ اگر آپ دیتے ہو اپنے کسی رشتہ دار کو دیتے ہو تو اس پر دگنا اجر فرمایا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, بالکل صحیح ہے, ایسے ہی ہے. اور جب ہم اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے قریبی رشتہ دار, بہن بھائی اگر مستحق ہیں تو وہ, اور اس پہ اجر بھی دگنا. اللہ اکبر. پھر دور کے رشتہ دار, پھر قریبی پڑوسی, پھر دور کے پڑوسی. اور اس حوالے سے ان لوگوں کو ہمیں نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. اور یہ جو سوال آتا ہے میں آپ کے چینل کے توسط سے ناظرین تک یہ پہنچانا چاہتا ہوں کہ جی ہم نے زکوٰۃ دینی ہے تو کیا ہم بتا کر زکوٰۃ دیں؟ بالکل کہ بھائی میں نے یہ زکوٰۃ دینی ہے, آپ لے لو گے. صحیح. تو میں وہی عرض کرنا چاہوں گا, اسلام عزتوں پہ پہرا دینے کے لیے آیا ہے. اللہ اکبر. اسلام کسی کی عزت نفس مجروح نہیں کرتا. بالکل صحیح. بلکہ مسئلہ یہ ہے کہ آپ اپنے رشتہ دار کو کسی کو زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں تو نیت دل میں زکوٰۃ کی کریں, اور زبان سے آپ یہ بھی کہہ دیں بھائی یہ رکھ لو, بچوں کو میری طرف سے کپڑے لے دو, اللہ بھائی یہ رکھ لو, عید میری طرف سے ہو گئی, راشن کا انتظام کر راشن لے لو. تو یہ آپ کی نیت انما الاعمال بالنیات, تو وہ آپ کی زکوٰۃ تملیغ شرط ہے, بتانا شرط نہیں. بتانا شرط نہیں ہے. بالکل صحیح, بالکل صحیح. اتنا خوبصورت نظام ہے, اتنا اعلیٰ نظام ہے. اب یہ قصور میرا ہے نا جی, قصور ہمارا ہے, ہم اسلام کے دروازے پہ دستک نہیں دیتے. بالکل ٹھیک ہے.
ہم اسلام کے دروازے پہ کھٹکھٹاتے دور ہیں، لوگ نہیں کرتے، دور ہیں، ورنہ اسلام فرمایا مکمل ضابطہ ہے یہاں اللہ اکبر، سبحان اللہ، زندگی کے ہر گوشے پہ محمد کا دین رہنمائی کرتا، سبحان اللہ، سبحان کوئی پوچھنے والا تو ہو، بالکل ٹھیک۔ کوئی مانگنے والا تو ہو، وہ عطا کرتے ہیں۔ تو یہ ماہ رمضان المبارک کے حوالے سے بالخصوص کہ جو شہر مواسات بھی ہے، ہمدردی، غمگساری، دکھ درد تکلیفیں بانٹنے کا مہینہ، اور ایک دوسرے کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آنے کا خاص طور پر مہینہ۔ ویسے تو پورا سال انما المؤمنون اخوہ، مومن بھائی بھائی ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ بھائی کی طرح کھڑے ہوں، اور ایک دوسرے ایک عمارت کی مانند بھی ہیں، تو عمارت کا ایک حصہ دوسرے حصے کی مضبوطی کا باعث ہوتا ہے، نہ کہ کمزوری کا باعث۔ تو اس حوالے سے بھی خاص طور پر موٹیویٹ کریں ہمارے ناظرین کو، ہمیں تمام امت مسلمہ کے لیے، کہ یہ خرچ کرنا پورا سال بھی جاری رکھا جائے، لیکن بالخصوص رمضان المبارک میں خرچ کیا جائے، اور کیسے کیا جائے۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، جی، ہم صحابہ کرام کے ماننے والے سبحان ہیں، اللہ، اہل بیت کرام اطہار ان کی ماننے والے ہیں، ان پاک ہستیوں کے، اولیاء اللہ کے ہم بے شک ادب کرنے والے لوگ ہیں، تو ان کی زندگی پہ ہمیں جو رہنمائی وہ لینی چاہیے، ہمارے لیے ماڈل ان کی بے شک نفوس قدسیہ ہونے چاہیے۔ اللہ کریمہ علیہ الصلوۃ والسلام، امام بخاری نے بھی یہ روایت نقل کی ہے، امام مسلم، متفق علیہ حدیث ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اگر میرے پاس احد پہاڑ کے برابر بھی سونا ہو اللہ تو فرمایا میں اس حال میں میرے لیے میں یہ چیز جائز نہیں سمجھتا کہ 3 دن بھی یہ میرے پاس رہے، فرمایا میں سارے کا سارا خدا کی راہ میں، سبحان اللہ، یعنی منوں ٹنوں کے حساب سے سونا ہو، اور وہ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ دینار اس وقت سونے کی شرط سونے کی، جی، تو یعنی سونے میں بھی کرنسی ہو، چاہے وہ منوں کے ٹنوں کے حساب سے ہو، تو 3 دن سے پہلے اللہ کے راستے میں وہ تقسیم ہو جائے۔ اور اسی لیے فرمایا نا کہ تم خدا کی راہ میں دو تو گن کر نہ دو، اللہ اکبر، ورنہ وہ بھی تمہیں گن کر عطا سبحان اللہ۔ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا تو یہ فرمان بھی ہے نا، انما انا قاسم واللہ یعطی، میں تو قاسم نعمت ہوں، ہر نعمت آپ ہی کے وسیلے سے ملتی ہے۔ حدیث شریف ہے یہ جو آپ نے فرمایا، نبی پاک کی حدیث ہے اللہ اکبر، کہ انما انا قاسم واللہ یعطی، فرمایا اللہ عطا کرنے والا ہے، میں تقسیم کرنے والا تو ہوں۔ پھر ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار تو ہم اپنے آپ کو کہلاتے ہیں، تو حقیقی معنوں میں پیروکاری نہیں کرنی چاہیے، پیروی نہیں کرنی چاہیے۔ یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے لیے ماڈل ہمارے محبوب، اللہ ہمارے آقا نعمت کریم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی راہ میں دینے سے ہاتھ نہ روکو، اگر تم ہاتھ روکو گے تو وہ تم سے اپنا ہاتھ روک لے گا۔ دست قدرت، صحیح، بالکل ٹھیک۔ تو مسلم شریف کی حدیث ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں بندہ حاضر ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے، بندے میں بیمار تھا، تو نے میری تیمارداری، اللہ اکبر، اللہ اکبر، بے شک۔ بندہ عرض کرے گا یا اللہ میں تیری تیمارداری، اور اس میں یہ بھی ملتا ہے کہ میں بھوکا تھا، کھانا نہیں جی میں وہی عرض کرنے لگا ہوں، تو بندہ کہے گا باری تعالیٰ تو رب العالمین ہے، میں تیری تیمارداری کیسے کرتا؟ اللہ اکبر، تو اللہ پاک فرمائیں گے فلاں بندہ بیمار تھا، تو اس کی تیمارداری کرتا تو مجھے وہاں پہ پاتا، پا لیتا، بالکل میری رضا پا لیتا۔ اللہ پاک فرمائے گا بندے میں بھوکا تھا، میں نے کھانا مانگا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، اللہ بندہ پھر کہے گا باری تعالیٰ تو رب ہے، تو عطا کرنے والا ہے، تو کیسے بھوکا تھا جو میں تجھے کھانا کھلاتا؟ تو اللہ پاک فرمائے گا فلاں بندہ بھوکا تھا، اس کے گھر میں راشن نہیں تھا، وہ بھوکا تھا، اس نے تجھ سے کھانا مانگتا تھا، تو اسے کھانا کھلا دیتا، اسے عطا کر دیتا تو مجھے تو وہاں پاتا۔ پھر اللہ پاک فرمائے گا بندے میں پیاسا تھا، میں نے پانی مانگا، تو نے مجھے پانی نہیں، بندہ کہے گا یا اللہ تو رب العالمین ہے، تجھے کیسے میں پانی پلاتا؟ اللہ پاک فرمائے گا فلاں بندہ پیاسا تھا، اس وقت تو اس سے پانی مانگا، تو دیتا تو مجھے وہاں پاتا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ اللہ کو راضی کرنے کا جو طریقہ ہے، مطلب سارے فرائض و نوافل ہیں، اوراد و وظائف ہیں، یہ جو ہے طریقہ شارٹ کٹ بھی کہہ سکتے ہیں احتیاط کے ساتھ، کہ مخلوق خدا کی خدمت کرو، اللہ کے بندوں کو بھلائی دو، اللہ کے بندوں پہ خیر تقسیم کرو، جو چیز چاہتی ہو اللہ بڑھوتری کر دے۔ دیکھیے یہ قرآن کریم میں اللہ پاک نے دوسرے پارے میں ارشاد فرمائے
ان شکرتم لازیدنکم، سورہ ابراہیم میں سورہ فرمایا جی کہ اگر تم شکر ادا کرو گے میں تمہیں زیادہ دوں گا۔ بے شک، بے تو جو بندہ چاہتا ہے کہ میری رزق میں بڑھوتری ہو جائے تو وہ اللہ کا شکر ادا کرے۔ سبحان شکر کے بھی صوفیہ کرام نے درجات فرمائے، اور جو تیسرا اور اعلیٰ درجہ وہ یہ ہے کہ جس چیز پہ شکر ادا کرنا چاہو وہ چیز اسی مالک کی بارگاہ میں خرچ کر، سبحان اللہ، اس کے راستے میں خرچ اس کے راستے میں، اس کے بندوں پہ خرچ کرو۔ جو چاہتا ہے میرا مال بڑھ جائے تو وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے، یہ شکرانے کا ایک یہ بھی طریقہ ہے۔ جی بالکل صحیح۔ ایک تو ہے نا جی مفتی صاحب کیا حال ہے، اللہ کا شکر، یہ شکر جو ہے یہ ایک رسم زبانی ہے، یہ زبانی ہو چکا ہے۔ تو بندے کی حضور اس چیز کا اظہار کرے کہ میں اللہ کا شکر ادا سبحان کرتا ہوں، اللہ۔ تو فرمایا تو اس چیز میں تم خرچ کرو، اللہ اس میں اضافہ کر دے گا۔ اور جو بندہ چاہتا ہے کہ میری عزت بڑھ جائے، جی یقین مانیے ہر بندہ اپنے باس کو سلیوٹ کرتا ہے، اپنے سے جو اوپر ہے اس کی عزت کرتا ہے، مالدار کی عزت کرتا ہے، اپنے سے کمزور لوگوں کی، اپنے سے ماڑے بندوں کی، اپنے سے غریب لوگوں کی عزت کرو، ان کو سلام کرو، محبت سے پیش آؤ۔ اللہ کریم آپ کی عزت میں اضافہ فرما۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ بہت خوبصورت گفتگو سلسلہ کرام جاری رکھیں گے۔ ناظرین سامعین، 9 نیوز HD کے لائیو اسٹوڈیو سے رمضان المبارک کی اسپیشل ٹرانسمیشن صدائے رمضان آپ تک پہنچائی جا رہی ہے۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی فضیلت پر قرآن و سنت کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ ہم اگر ان چیزوں پر عمل پیرا ہونے والے حقیقی معنوں میں بن جائیں تو پھر کسی چیز کی ظاہری باطنی نعمتوں کی روحانی قلبی سکون کی کمی نہیں رہے گی۔ کمیاں ہمارے اندر ہیں، ہمارے اعمال میں، ہمارے ایمان میں۔ اللہ تعالیٰ بہتریاں فرما دے۔ ناظرین سامعین، ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے معزز مہمان ثنا خان جناب علامہ محمد الیاس قادری صاحب، نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس میں گلہائے عقیدت پیش کریں گے۔ جی جناب علامہ محمد الیاس قادری صاحب۔ سبحان اللہ۔ اور کشتیاں
ہوئے ہیں شکر کرو تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں اور کیوں نہ پلڑا تیرے آمال کا بھاری ہو نصیر کیوں نہ پلڑا تیرے آمال کا بھاری ہو نصیر اب تو میزان پہ سرکار بھی آئے ہوئے ہیں اب تو میزان پہ سرکار بھی آئے ہوئے ہیں لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ بہت خوب۔ ناظرین سامعین، 9 نیوز HD کے لائیو اسٹوڈیو سے رمضان المبارک کی اسپیشل ٹرانسمیشن صدائے رمضان آپ تک پہنچائی جا رہی ہے۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی فضیلت، اہمیت اور پھر قرآن و سنت کے حوالے سے اس پر گفتگو ہوئی۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام علیہم رضوان، اہل بیت کرام علیہم رضوان، اولیاء کاملین صالحین رحمہم اللہ علیہم اجمعین، ان عظیم ہستیوں کی مبارک زندگیوں کے حوالے سے ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کیسے ان ہستیوں نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا۔ اس سے پہلے صرف مختصراً 2 باتیں۔ ایک، جیسے علامہ صاحب وہ ذکر کر رہے تھے اللہ رب العزت کے حوالے سے کہ اللہ کی رضا کو کیسے پا سکتے ہیں ہم اگر کسی تیماردار کی تیماری کریں، کسی بھوکے کو کھانا کھلائیں، کسی پیاسے کو پانی پلا دیں، یعنی کسی بھی ضرورت مند کی ضرورت پوری کریں تو اللہ کی رضا کو پا سکتے ہیں، اللہ کو پا سکتے ہیں۔ تو الخلق عیال اللہ، یہ حدیث مبارکہ میں ہے، چونکہ تمام بظاہر لم یلد ولم یولد اس کی ذات ہے اللہ رب العزت کی، نہ وہ کسی سے جنا گیا، نہ اس سے کوئی جنا گیا، کوئی اس کی اولاد نہیں، کوئی ماں باپ نہیں، لیکن یہ اللہ کی اپنی مخلوق کے ساتھ محبت کیسی ہے کہ اللہ فرما رہا ہے کہ تمام مخلوق تو میرا کنبہ ہے، میری فیملی ہے، یعنی جو میری مخلوق کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرے گا وہ میری رضا پالے گا۔ اور بہت خوبصورت آپ نے واقعہ بیان کیا، غالباً صحیح مسلم میں ہی ایسا ایک واقعہ ملتا ہے 3 لوگوں کا کہ جنہیں آزمائش کے طور پر، ایک ان میں سے نابینا تھا، ایک کے بال سر پر نہیں تھے، گنجا تھا، اور ایک غالباً برس کا مریض تھا۔ طویل ہے حدیث مبارکہ، ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتوں کی صورت میں انسان آئے بن کر تو نعمتیں ملیں، پھر ایک وقت کے بعد وہ بڑھتی گئیں، دولت، مال و دولت بڑھ گیا، فرشتے دوبارہ انسانی شکل میں آئے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا کہا، 2 نے انکار کر دیا، ان کی نعمتیں چھن گئیں، ایک نے کہا کہ ہاں بالکل یہ ایسے ہی اللہ کی نعمتیں مجھے حاصل ہوئیں، اللہ کے راستے میں خرچ کر دیں، تو اس کی نعمتوں میں اور برکتیں ہو گئیں، اضافے ہو گئے۔ تو یہ حقیقت ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، بڑھتا ہی بڑھتا ہے۔ یہ قرآن کریم میں مفتی صاحب اللہ پاک نے وہ آیا کریم میں مثل الذین ينفقون، سبحان اللہ، کہ مثال دی ہے دانے کے ساتھ کہ ایک دانہ جو زمین میں بوتے ہو پھر اس سے 7 بالیاں نکلتی ہیں، بے شک، اور ہر بالی میں 100 دانے دانہ ہوتا ہے، سبحان اللہ، تو ایک کے بدلے میں 700 دانے جو ہیں، اللہ اکبر، اللہ فرماتا ہے واللہ یضاعف لمن یشاء، وہ پھر جو چاہے وہ عطا کرے، سبحان اللہ، کوئی حساب ہی نہیں ہے، وہ چاہے تو بغیر حساب عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، سبحان تو یہ تمثیل دی نا ہمیں سمجھانے کے لیے کہ خدا کی راہ میں دو تو مال گھٹے گا نہیں۔ اللہ، تو ویسے بھی رمضان کی بابرکت گھڑیاں ہیں، جی، ہماری آج کی افطاریاں بھی جو ہیں اللہ پاک سب کو ہم سمیت توفیق عطا فرمائے، جی، وہ بھی ہم نے وہ سیاسی کر دی ساری، اس میں بھی جس سے غرض ہے، جس سے نمود و نمائش زیادہ انویٹیشن دی، نمود و نمائش سے پاک ہو کر صرف للہیت ہو، اس میں تو وہ ایک کھجور بھی ہوتا اللہ کی راہ میں، اللہ کے رسول کی حدیث ہے، نبی پاک فرمایا
صدقہ کرو، کہا ایک چھوارے کا کھجور کے ٹکڑے کے کہا پانی پلا کے افطاری کرا دیں، یہ پانی پلا کرو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ اگر کسی بندے نے کسی بندے کو کھانا کھلایا اور سیر ہو کے کھلوایا، جسے ہم کہتے ہیں رج پہ، تو اچھی طرح سیر کر کے اسے کھانا کھلایا اور پھر پانی پلایا، کسی کو سیر کر کے پانی پلایا، تو خدا اس بندے سے دوزخ کی آگ کو دور فرما۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور رمضان شریف میں تو ویسے ہی اجر زیادہ عطا فرمایا جاتا ہے، اور دین ہے سارے کا سارا خیر خیر۔ سبحان اللہ، دین اللہ کے رسول نے فرمایا، یہ نبی پاک کی کتنی خوبصورت، ہر حدیث ہی میرے نبی پاک کی خوبصورت، سبحان اللہ۔ اس میں کتنا پیارا درس ہے۔ فرمایا اگر تم میں سے کوئی گوشت پکائے اور اس میں تھوڑا پانی پکاتے ہوئے زیادہ ڈال، شوربہ زیادہ بنا لیں، تاکہ اپنا جو آنڈ گوانڈ ہے، جو پڑوسی ہے، اس کے ہاں کوئی غریب پڑوسی محلے دار میں رہتا تو اس کے ہاں بھی تھوڑا سالن ایک ڈش جو ہے وہ بھیج سکو۔ علامہ صاحب ہمیں تو آج پڑوسیوں کا ہی نہیں پتہ ہوتا ہمارے پڑوس میں کون رہ رہا ہے، حالانکہ پڑوسیوں کی حد جو ہے وہ 40 گھر چاروں طرف، ہمیں خبر ہی نہیں ہوتی۔ اللہ فرمایا کہ جب گوشت پکاؤ تھوڑا پانی اس میں زیادہ ڈال لو، تاکہ جو تمہارے محلے میں جو تمہارے پڑوسی غریب ہے، جو ان کے ہاں بھی تم بھیج سکو، تھوڑا سالن بھیج سکو۔ تو اگر تم نہیں دے سکتے تو اس زاویے سے اور اس وقت میں ہانڈی پکاؤ کہ تمہارے گھر سے گوشت پکانے کی خوشبو اس کی لوچک سمجھیے، حکمت ہے کہ اگر آپ کا پڑوسی کوئی غریب ہے، وہ بیچارہ صبح کو کما کر شام کو کھانے والا ہے، تو اس کا جو ہے آپ گوشت پکاتے اس کے گھر میں خوشبو چلی گئی، اس کی جو حکمت ہے، اس کے بچوں نے اپنے باپ سے وہ ضد کر دی، وہ طلب کر دی کہ ہم نے بھی گوشت کھانا ہے جی۔ تو ایک باپ اپنے بچوں کی جب فرمائش نہ پوری کر سکے، اس کی جیب خالی ہو، اس کی دیہڑی نہ لگی ہو، تو جو اس کی رات کٹے گی اس کا ذمہ دار کون؟ بے شک اتنا سونا دین فرمایا کہ اب تھوڑا سا اگر پیچھے چلے جائیں نا، پھلوں کے چھلکے نہ باہر پھینک کے جائیں، بچوں پڑوسیوں کے سامنے اپنے مال کی نمائش۔ اللہ اکبر۔ اور رمضان کی بابرکت گھڑیاں ہیں، خاموشی کے ساتھ اپنے جو رشتہ دار سب سے پہلے ہیں، پڑوس ہیں، جاننے والے ہیں، تو ایسے احباب کی اس طریقے سے ان کے ساتھ تعاون کیجیے، اللہ کی راہ میں خرچ کیجیے کہ آپ دائیں سے دیں اور بائیں کو پتہ نہ چلے۔ یہ جو ہمارے یہ بھی ایک رواج چل پڑا ہے کہ آپ نے ایک آٹے کا تھیلا دینا ہوتا ہے، کیمرہ مین بلواتے ہیں اور 2 بندے پکڑ کر کے اس کو آٹے کا تھیلا دے رہے ہوتے ہیں۔ اس سے نفس جو ہے وہ مجروح نہیں کرنے کی اجازت ہے۔ بے شک اسلام عزتوں پہ پہرا دینے کے لیے آیا۔ یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کعبۃ اللہ کو مخاطب ہو کے فرمایا، اے کعبۃ اللہ تیری بڑی عزت، عظمت، حرمت ہے، لیکن بندہ مومن کی جو حرمت ہے تجھ سے بھی بڑھ کر۔ تو یہ جو خدا کی راہ میں خرچ کرنا ہے، یہ خاموشی کے ساتھ، اگلے کی اس سے نفس بھی مجروح نہ ہو، بلکہ ان کے فرمایا دیتے وقت ان کی آنکھوں میں نہ دیکھو، اللہ اکبر، تاکہ ان کی آنکھوں میں شرمندگی کے یا تو وہ جو تاثرات ہے وہ نمایاں۔ اللہ اکبر۔ تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے جو صحابہ کرام ہیں جی، جو آپ نے کہا کہ اہل بیت اولیاء کرام، یہ تو پھر ہم سارا رمضان بھی لگے رہے، ہم جو ہیں مختصراً کچھ ان کے واقعات کا ذکر احاطے میں حضرت عثمان غنی نے دیکھی، سبحان اللہ، اللہ کے رسول کی بارگاہ میں غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت عبد الرحمن بن عوف نے 4000 دینار پیش کیا، سینکڑوں اونٹ مال لیتے ہوئے اونٹ، میرے پاس 8000 دینار تھے، 4000 میں نے گھر والوں کے لیے رکھے ہیں، 4 میں آپ کی بارگاہ میں لے آیا، یا رسول اللہ دعا فرمائیے جو ادھر لایا اللہ اس میں بھی برکت ڈال دے، جو گھر چھوڑا یا خدا اس میں بھی برکت ڈال دے۔ سیدنا عمر فاروق اعظم اور گھر کا نصف سامان لے کر اللہ کے رسول سیدنا ابوبکر صدیق، یار غار اس میں پیارے سارا کچھ، سب کچھ خدا کی بارگاہ میں لٹا دیا اور اللہ کی رسول کی بارگاہ میں سب کچھ حاضر کر دیا۔ اور اخلاص دیکھیے علامہ صاحب، اسی موقع پر ایک صحابی جو بظاہر متمول نہیں تھے، مزدوری کر کے 2 وسق کھجوریں وہ لائے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلے سے کھجوریں اور سارا مال پڑا تھا اس کے اوپر وہ پھیلا دی۔ وہ دیکھیے وہ ظاہری طور پر مالی طور پر کمزور تھے، صحابی تھے، تو وہ جو تھے جب وہ دل تو تھا نا، ایمان تھا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے تو میں بھی کچھ خدمت کے لیے حاضر کر دوں، تو گھر میں کچھ نہیں تھا، کسی یہودی کے پاس چلے گئے کہ مجھ سے مزدوری کروا لو،
وہ کہ اس نے رات کی مزدوری دی کہ میرا رات کو کام ہے، اور اس نے کہا مزدوری تو آپ نے کہا دن کو کماتا ہوں، وہ اپنے گھر والوں کے لیے اپنے بچوں کے لیے رات کے وقت کی مجھ سے مزدوری کروا۔ اس نے کہا ساری رات میرے باغ کو پانی دے، تو پانی کوئی پمپ نہیں تھا، وہ ہاتھ سے بالکل کھینچ کر ساری رات پانی لگاتے رہے۔ اس نے کو 2 سیر یا 4 سیر کے قریب کھجوریں دی، وہ کھجوریں لے کر اللہ کے رسول کی بارگاہ میں آ کر کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں رات بھر مزدوری کرتا رہا، یہ کھجوریں ہیں، یہ قبول فرمائیے۔ میرے کریم لجپال نے یہ عزت افزائی فرمائی، فرمایا اس کی کھجوریں لے لو۔ مسجد نبوی میں ڈھیر لگا ہوا تھا سامان کا جو صحابہ کرام لے کر آئے تھے، اللہ کے رسول نے فرمایا اس کی جو کھجوریں ہیں اس کو تمام سامان پر یعنی چھٹا دے دو، اس کے اخلاص کی برکت سے سبھی کا اخلاص، لیکن وہ چونکہ بظاہر اتنی وسعت نہیں رکھتے تھے لیکن اپنی وسعت سے بڑھ کر انہوں نے خرچ کیا، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھی مقبول ہوا۔ اخلاص اسلام میں مقدار نہیں دیکھی جاتی، معیار دیکھا جاتا۔ بالکل صحیح، اور عثمان غنی کمیت نہیں کیفیت دیکھی جاتی۔ جی اور 300 اونٹ بھی دی اور اس کی ہے یا رسول اللہ جس چیز کے پاس وہ نہیں ہے، سامان نہیں ہے، زاد راہ نہیں ہے، حتیٰ کہ آپ نے سارا سامان بھی دیا اور جوتوں کے تسمے تک بھی آپ نے، اللہ اکبر، اور جنت خرید، اور جنت خرید، جو دعا ملی حضرت عثمان، آپ کے بختوں کی یاوری پہ قربان، آپ کی وہ جو اقبال کیا ہے، آپ کا جو نصیب ہے اس سے قربان ہو گئے۔ حضرت عثمان غنی نے جب یہ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں 1000 دینار بھی پیش کیے تو کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اللہ اکبر دامن میں ڈال لیے، تو اللہ کے رسول نے دعا دی، اللہ کی بارگاہ میں دعا کی حضرت عثمان کے لیے، ما در عثمانہ ما عملا بعد اليوم، سبحان اللہ، یعنی فرمایا آج کے بعد عثمان کا کوئی بھی فعل عمل اسے نقصان نہیں پہنچائے گا، اور دعا دی باری تعالیٰ عثمان کی یہ قربانی فراموش نہ کرنا۔ اور ایسے غنی ہیں، کیسے غنی ہیں دیکھیے، آج بھی سعودی عرب میں فندق عثمان ہوٹل ہیں، ان کے بزنس میں انویسٹ ہوتی ہے، ان کے اکاؤنٹس میں پیسہ آ رہا ہے اور وہ غریبوں مسکینوں میں بانٹا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے تو پھر آخر میں یہی کہ صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول، کہ میں تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر والوں کی عقیدہ حضرت ابوبکر صدیق، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پوچھا نا اللہ کے رسول نے پوچھا کہ گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آنا، اللہ اکبر، ما ترکتا لأہلک، اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ آئے، اللہ اکبر۔ حضرت ابوبکر صدیق عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ترکت لأہلی اللہ و رسول، سبحان اللہ، اللہ اور اس کے رسول کا نام گھر، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا انداز۔ رمضان المبارک ہے، میری تو یہی آج کا پیغام ہے آپ کے چینل کے توسل سے، صدقہ فطر کے حوالے سے بھی، کہ یہ بھی تو رمضان مبارک کی ایک برکت ہے، جو غریب ہیں انہیں پہلے ہی دے دیا جائے، بجائے عید کے دن کا انتظار کیا جائے، تاکہ وہ اپنے لیے بھی، بچوں کے لیے جو خوشیوں کے کپڑے جوتے خرید کر کے خوشی میں یہ ہمیں بھی دیکھنا چاہیے، اس سے ہٹ کر بھی صدقہ فطر سے ہٹ کر بھی اپنا ہاتھ کھلا رکھے رمضان میں، جن کو اللہ پاک نے نوازا ہے، جن کو میرے مالک نے رزق کے حلال عطا فرمایا ہے، جہاں اپنے بچوں کو 5-5 ہزار آپ عیدی کے طور پہ دیتے ہیں، جی ہمیں آن گمان کا سارا پتہ ہوتا ہے، یہ خبر ہے اس کے بچے کہاں سے آتے ہیں، کہاں پہ جاتے ہیں، ہمیں یہ بھی خبر ہے کہ ان کے گھر میں کیا پکتا ہے، ان کے بچوں کو عیدی ملی یا نہیں ملی۔ بالکل، جہاں اپنے بچوں کو ہزاروں دیتے ہو، وہاں اپنے یہ کتنی، وہاں اپنے محلے کے غریب کے بچوں کو بھی، کوئی یتیم بچہ ہے 500 200 دے دو گے تو وہ بھی بچے پھر عید والے دن آلو چھولے نہیں بیچیں گے، وہ بچے عید والے دن غبارے نہیں بیچیں گے۔ بالکل، عید ویسے بھی بچوں کی ہوتی ہے، تو میرا پیغام یہ ہے کہ جہاں آپ اپنے بچوں کو ہزاروں دیتے ہیں، اپنے محلے میں، اپنے گلی میں، چلے سارے شہر کا تو نہیں میں کہہ سکتا، کم از کم آپ کے محلے میں، آپ کے گلی میں کوئی بچہ عید منانے سے نہ رہ جائے، ان بچوں کو بھی دیجیے تاکہ وہ بچے بھی عید کی خوشیوں میں شریک۔ بے شک، جب میرے کریم آقا کی سنت، بے شک عید والے دن وہ بچہ رو رہا تھا، اور جب کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام عید کے جی یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھنا، اور یہ تو قرآن و حدیث میں بالکل اس کی رغبت ہے، اور جنت میں داخلے کا سبب ہے، جی، اور گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھنا۔ اور جیسے آپ نے فرمایا، اگر ہر گلی محلے کا ہر بندہ مومن یہ عمل سر انجام دے، تو یہ تو پھر سمجھیں کہ پوری امت مسلمہ کے معاملات مستحقین کے حوالے سے پورے ہو جائیں گے۔ وہ حضرت پیر امین الاسناد شاہ صاحب
مدثر آپ فرمایا کرتے، میں نے آپ سے سنا، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ سب کو دیتا ہے، دینے والا وہی، اللہ سب کو دیتا ہے، جو اس کو مانتے ہیں وہ ان کو بھی عطا کرتا ہے، جو اس کو نہیں مانتے اللہ انہیں بھی عطا کرتا ہے، یعنی اللہ سب کو عطا کرتا ہے، جن کو وہ پسند کرتا ہے انہیں بھی عطا کرتا ہے، جن کو وہ ناپسند کرتا ہے انہیں بھی رازق سب ہے۔ لیکن جب لینے کی باری آتی ہے اصول بدل گیا، خدا انہی سے مال لیتا ہے، انہی کو توفیق دیتا ہے، غریبوں پہ خرچ کرنے کی، جن کو وہ پسند کرتا ہے، جن کو ناپسند کرتا ہے ان سے نہیں لیتا۔ تو یہ آپ کی خوش بختی ہے، اللہ کے دیے سے آپ نے دینا ہے۔ بے شک۔ تو رمضان کی برکتیں سمیٹیے، ہاتھ سے، اپنے ہاتھ سے غریبوں، فقیروں پر، مسکینوں پر خرچ کیجیے۔ بے شک۔ سب سے پہلے رشتہ دار ہیں، پھر آپ کے پڑوسی ہیں، اور پھر جو محلہ بھی مستحق لوگ ہیں، بالکل صحیح، بڑھ چڑھ کر حصہ لیجیے۔ اور ایسے بابرکت گھڑیوں میں اپنے جو قریبی مدارس ہیں ان کے طلباء کو مت بھولیے گا، جی بالکل صحیح، وہ ان کو بھی اپنی خوشیوں میں شریک کیجیے۔ یہ بھی اللہ کے مہمان ہیں۔ جی اللہ کے سبحان رسول اللہ۔ کے مہمان ہیں۔ بہت خوبصورت گفتگو اور موٹیویشنل اس حوالے سے بھی کہ ہمارا انداز کیا ہونا چاہیے، کیسے ہم نے پورا سال بالخصوص رمضان مبارک کی یہ گھڑیاں گزارنی ہے، اللہ کی رضا کی خاطر ہم نے کیسے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ اللہ تعالی ہمیں ان معروضات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق بخشے، آمین۔ ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے مہمان ثنا خان جناب علامہ محمد الیاس قادری صاحب، نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ ناز میں ہدیہ عقیدت پیش کریں گے جناب علامہ محمد الیاس قادری صاحب۔ صبادر مصطفیٰ جا کے کبھی درود و سلام میرا، سلام میرا نبی دے قدماں چ سر جھکا کے کبھی درود و سلام میرا، سلام میرا اور ہوائے اتنا سوال میرا، مدینے ہوئے گزر جے تیرا، تلا کے روزے دے گرد پھیرا، کمی درود و سلام میرا، سلام میرا نبی دے قدماں چ سر جھکا کے کبھی درود و سلام میرا، سلام میرا تو بھروسہ کی او جانیاں دا، او جانیاں کرنا والیاں دا، سوال کر کے سوالیاں دا، کمی درود و سلام میرا، سلام میرا نبی دے قدماں چ سر جھکا کے کبھی درود و سلام میرا، سلام میرا اور کبھی تیرے
درود و سلام میرا سلام میرا سبادر مصطفیٰ جا کے کبھی درود و سلام میرا سلام میرا سلام میرا. جزاک اللہ ماشاء اللہ. جی ناظرین و سامعین، 9 نیوز PhD کے لائیو اسٹوڈیو سے رمضان المبارک کی اسپیشل ٹرانسمیشن کا آج کا پروگرام اختتام پذیر ہوتا ہے. اپنے میزبان محمد لقمان رضا اور ہمارے معزز مہمانوں کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. فیض شاہ جہاں صدائے رمضان